یہ تو بارش کی بوندیں ہیں، اگر اتنی مقدار میں گولیاں آئے پھر بھی یہ نوجوان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہمارے پاس بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کاروبار نہیں ہے؟ ہم خواہ تھوڑی ایسے ویلے والے تھوڑی ایسے آ گئے ہیں۔ جہاں تک بھی ہو ہم استعفا سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیلنج ہے ان کو، امین صاحب کو، کہ اگر وہ بدترین شخصیت سے وہ نہیں ہارا تو ہم سیاست چھوڑ دیں۔ تو یہ بغاوت میں نہیں آتا ہے، سب سے باغی عمران خان ہے، سب سے وہ بڑا باغی ہے، ہم اسے کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں، انشاءاللہ تعالی یہاں اگر برف پڑ جائے ہم پھر بھی نہیں ہٹیں گے۔ ٹھنڈے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کے جذبے اتنا ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جے یو آئی کی ایم ایم اے کی سیٹیں 12 تھی، اس حکومت میں سیٹیں ہماری 16 ہیں۔ ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے، ہم پوری جو ہے نا جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صرف یہ آدمی نے، ڈاکٹر حضرات بھی سڑکوں پہ ہے، تاجر برادری بھی سڑکوں کے، حتی نان بھائی بھی سڑکوں پہ ہے، ہر غریب آدمی بھی سڑکوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر اور میں ہوں اسد الرحمان۔ اس وقت میں موجود ہوں H9 کی اس گراؤنڈ میں جہاں پر مولانا کا آزادی مارچ آ کے رکا ہوا ہے۔ یہاں پر لوگ موجود ہیں، آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافہ کیا ان کے جذبات کو کم کر سکے گا؟ موسم کچھ دنوں سے بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمارے حوصلے جب جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کے جذبے اتنا ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، ان کے جسم برفوں میں تھے لیکن ان کے ایمان کے جذبے اور بلند تھے۔ یہ تو بارش کی بوندیں ہیں، اگر اتنی مقدار میں گولیاں آئے پھر بھی یہ نوجوان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف استعفیٰ دیں بس، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ اس کی امداد چاہیے نہ اس سے کوئی اور چیز چاہیے، ہمیں صرف اس وقت استعفیٰ چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بیٹھنے سے استعفیٰ مل جائے گا؟ اس طرح بیٹھنے سے ہم اس پر دباؤ ڈالیں گے اور ہمارے قائدین جو بھی حکم کرے گا، جہاں جانے کا حکم کرے گا، ہم اس کے حکم کے تکمیل کرتے ہوئے ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں گے جو قائدین کا حکم ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ میں یہ کروں کہ آپ نے جو کہا کہ علی امین نے کہا کہ میں مولانا کو چیلنج کر رہا ہوں نا، ہم صرف مولانا کی سیٹ کی بات نہیں ہے، ابھی ساری جو مولانا کا ہے کہ روز اول سے کیا ہے کہ پوری ملک میں دھاندلی ہوئی، صرف مولانا کے ساتھ نہیں بلکہ تمام پارٹیوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو مولانا صاحب کا بیٹا بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس نے بھی سیٹ جیتی ہے، پھر وہ بھی دھاندلی کے باقی ساتھ سب کے ساتھ یہ متفق ہے، تمام اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ملک میں۔ آپ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کا جو بیٹا ہے سب زیادہ ہے، وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ بھی سیٹ جیت کے گیا ہے، کیا وہ بھی دھاندلی کے ذریعے گیا ہے؟ وہ اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ اگر اس کو عوام مولانا کو یعنی بظاہر ہرا گیا ہے، زبردستی سے ہرا گیا ہے۔ اسے مولانا عوام نے ووٹ دیا ہے اسے، تو پھر مولانا کو عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے، اس کو ہرا گیا ہے۔ یہ کیسی بات ہوگی؟ ایک بندہ جو جیت رہا ہے آپ کی جماعت کا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسے عوام نے ووٹ دیا ہے، اور دوسری طرف جسے ہارا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ محترم، یہ بات اس طرح ہے کہ دیکھو، مولانا کی ہارنے کی بات نہیں ہے، اگر مولانا کی ہارنے کی بات ہوتی تو ہم اس بات پہ کہتے۔ دیکھو، ہماری سیٹیں پچھلی حکومت میں جے یو آئی کی ایم ایم اے کی سیٹیں 12 تھی، اس حکومت میں سیٹیں ہماری 16 ہیں۔ ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے، ہم پوری جو ہے نا جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ جو انہوں نے ٹکراؤ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے جمہوریت کو پیچھے کیا ہے، آمرانہ نظام لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اب یہ عمران خان خالی ایک وزیر اعظم جمہوری نظر آ رہا ہے مگر اس کے پیچھے آمرانہ نظام چل رہا ہے۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ آج اس کو کتنے 14 مہینے ہو گئے، کوئی جو اس نے وعدے کیے تھے، جو عوام کو اس نے جو نا سپنے دکھائے تھے بڑے بڑے، اس میں کوئی ایک بتائیں کوئی اس نے پورا کیا ہو؟ اس نے تو مایوس کر دیا ہے نا۔ تو یہ جو نا سب سے انہوں نے غداری کی ہے، صرف مولانا کے ساتھ نہیں، یہ ہمارے راشد محمود سمرے کی میں بات کرتا ہوں، صوبہ سندھ میں ان کے ووٹوں کو فوجیوں نے بالکل ٹھپے مارے ہیں، ٹھپے لگائے ہیں۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے ٹھپے لگا کر اس کو ہروایا۔ آپ کے پاس ویڈیو تو آپ لے کے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے پاس؟ الیکشن کمیشن اتنی اچھی ہوتی، اتنی جو ہے نا وہ سیدھی ہوتی تو ہم ادھر نہ آتے۔ انہوں نے ہمارے کو مایوس کیا ہے۔ وہ خود جو ہے نا وہ کیا نام ہے، نااہل ہے، وہ ان کے ہی ٹیم ہے، دوسری ٹیم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دوسری ٹیم ہے۔ وہ اس کی گورنمنٹ کے لگائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ کس کی لگائی ہوئی باقی؟ وہ اس سے پہلے کے لگائی ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 5 ایئر ہوتی ہے ملازمت کی جو مدت ہے وہ ہوتی ہے، تو ابھی تو اسے 1 سال ہوا ہے۔ دیکھو، جو پاکستان کے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ادارے ہی لاتے ہیں جس کو، اب دیکھو یہ جو الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو لانے والے بڑے ادارے ہیں، جن کو ابھی جتوانا تھا، پی ٹی آئی کو جتوانا تھا، ان کو یہ آگے کر دیا۔ اس طریقے سے سڑکوں کے اوپر بیٹھنے سے کیا استعفیٰ مل جائے گا؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں
کہ یہ آج پورے پاکستان جاگا ہے اور پورے پاکستان یہاں سڑکوں پہ ہے. صرف یہ آدمی نے ڈاکٹر حضرات بھی سڑکوں پہ ہے, تاجر برادری بھی سڑکوں کے, حتیٰ نان بھائی بھی سڑکوں پہ ہے, ہر غریب آدمی بھی سڑکوں پہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان استعفیٰ دے گا اور یہ قوم کے اوپر بڑا احسان کرے گا اور استعفیٰ دے کر یہ چلے جائے گا. لیکن اگر ہم تھوڑا ہسٹری کو دیکھیں تو مولانا صاحب 2014 کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے جو بندے سڑکوں کے اوپر دھرنا دے رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت کا کیس ہونا چاہیے. آج مولانا صاحب خود سڑکوں پہ نکلے. وہ تو آپ کو معلوم تھی کہ جائز حکومت کے خلاف وہ سڑکوں پہ نکلے تھے اور صرف عمران خان اکیلا نکلا تھا. آج اس وقت آپ سوچو پورے پاکستان سڑکوں پہ ہے. اس وقت جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی یہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن دیکھیے بات یہ مولانا صاحب نے یہ بات کہی جو سڑکوں کے اوپر استعفیٰ لینے کے لیے نکل آئے ہیں ان کے خلاف بغاوت کا کیس ہونا چاہیے. نہیں, مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ویسے پاکستان کی جمہوریت کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے جو نکلتا ہے اس کے خلاف قربانی ہونا کارروائی ہونا چاہیے. اب آپ اس وقت دیکھو میں نے پورے عالم نکلا ہوا ہے, پورے پاکستانی عوام نکلی ہوئے ہیں. انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا, انہوں نے ہر ایک غلط کام کیا کہ اس کے لیے بھی عوام نہ نکلیں تو یہ بغاوت میں نہیں آتا ہے. سب سے باغی عمران خان ہے, سب سے وہ بڑا باغی ہے. ہم اسے کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں. انشاءاللہ ہم اسی جس دن آپ استعفیٰ دیں گے اس دن ہم یہاں سے جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے اگر اس وقت استعفیٰ مل جاتا ہے پھر نیکسٹ جو وقت ہے اس میں کوئی بھی لوگ ہیں جو چند افراد جمع کر کے سڑکوں پہ آ کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک آدمی چند آدمی لے کر میدان میں آتا ہے تو وہ ایک باغی ہوتا ہے. اب دیکھو میں نے آپ کو 2 دفعہ کہا کہ اب چند آدمی نہیں ہے, اب ہر ایک مکتب فکر کا آدمی روڈ میں ہے. ڈاکٹرز, غریب, یہ ہر ایک آدمی روڈ پہ ہے. اگر پورے عالم نکلتے, پورے پاکستانی روڈ پہ نکلتے تو اسی وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا حکومت کے معاملات ان کو سیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہے, اس کو سیٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ ہے, اس کے پاس جائیں, آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. یہ سڑکوں پہ آ جانا یہ کہاں کی ریت؟ اس وقت آپ یہ جو ہمارے سلیکٹڈ وزراء ہیں اور سلیکٹڈ حکومت ہے انہوں نے عدالت کو بھی قبضے میں لے لیا ہے اور انہوں نے ہر ایک اداروں کو قبضے میں لے لیا ہے. وہ پاکستان کو کمزور بنانا چاہتے ہیں, ہر ایک اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کمزور ہو جائیں. تو ہم یہاں روڈ پہ نکلیں گے اپنے مطالبات میں. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو موسم ہم دیکھ رہے ہیں یہ تبدیل ہو رہا ہے, موسم میں جو سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا سردی کی شدت آپ کے جذبات کو کم کر سکے؟ نہیں, ہم تو کوہستان والے ہیں, ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں, ہمارے وہاں 2-3 فٹ برف جاتا ہے. ہمارے اکابرین کی ایک تاریخ ہے, آپ پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے اکابرین کے اوپر 3 فٹ برف پڑتا تھا, وہ پہاڑوں پہ ہوتے تھے. مگر انشاءاللہ تعالی یہاں اگر برف پڑ جائے ہم پھر بھی نہیں ہٹیں گے. جب ہمارے قائد کہے گا کہ آپ جائیں اس وقت جائیں گے, ہم پہلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. حکومت کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, تو اب کس حد تک مولانا صاحب کا ساتھ دیں گے, ادھر بیٹھیں گے؟ ہم تو انشاءاللہ مولانا صاحب جو حکم کریں گے ہم ان کا تعمیل کریں گے اور اے سے لے کر زیڈ تک ہم جائیں گے انشاءاللہ مولانا صاحب کے پاس. اور پورے قوم اس پر اور گواہی پر کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور انہوں نے ناجائز طریقے سے چور دروازے پر آئے ہیں اس حکومت میں اور مکمل دھاندلی کیا ہے. ہمارے علاقے میں بھی ہر جگہ بھی انہوں نے دھاندلی کے اور چور دروازے سے ہم ان کو بالکل تسلیم نہیں کرتے گے. جہاں تک بھی ہو ہم استعفیٰ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جو مولانا کا حکم ہوگا ہم ان کا تعمیل کریں گے انشاءاللہ. آپ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, اگر دھاندلی ہے تو اس کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے, نہ کہ سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے. الیکشن کمیشن ہمارے گئے اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے بول دیا, ہم مایوس ہوئے اور پورے اداروں سے. اور یہ تو انہی کا بنے ہوئے ادارے کے اور جنیب وہ بھی انہی کا بنے ہوئے اور جو ادارے اور وہ ان کے ماتحت ہے. ہمیں کوئی نہیں چاہیے اور عوام جو بولتے اور انہوں نے جو کہ اور پورا قوم اس پر گواہ ہے. دھاندلی ہوئی, آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں, آپ سڑکوں پہ پھر کیوں آئے؟ محترم یہ گئے ہیں ہمارے علماء کرام, یہ ہم نے سب جہاں پلیٹ فارم ہیں, جہاں پر ہمارے علماء کرام ہمارے سیاسی لوگ کوشش کر کے پھر ادھر آئیں.
کیا ہمارے پاس بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کاروبار نہیں ہے؟ ہم خواہ تھوڑی ایسے ویلے والے تھوڑی ایسے آ گئے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں سوچ کر کیس لڑ کر نا امید ہو کر یہ ہمارا آخری ادھر آنا ہوا ہے. ہم ادھر عوام کے حساب سے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ عوامی ہم اس سے پہلے ہمارے 15 ملین مارچ ہوئے ہیں. ہر شہر میں بڑے بڑے شہروں میں ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں, صوبہ سندھ میں بھی ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی ہوئے ہیں. ابھی ہمارا یہ لاسٹ آزادی مارچ اسلام آباد میں ہوا ہے. اگر اس میں عمران خان عزت سے نہیں جاتا, استعفیٰ نہیں دیتا, تو اس کے بعد ہمارے پلان بھی شروع ہوگا. وہ ہم پورے سندھ میں, پورے ملک میں, میرا سندھ سے تعلق ہے, ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم جو ہے نا سڑکوں پر نکلیں گے, پورے روڈوں کو بلاک کریں گے. جب تک عمران نہیں جائے گا ہم واپس نہیں جائیں گے. علی امین ہے نا جو پی ٹی آئی کا رہنما, مولانا صاحب کو جس نے شکست دی تھی, آج اس نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, دوبارہ سے الیکشن کروا لیں, دوبارہ میں مولانا صاحب کو ہراؤں گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ محترم, میرا عرض یہ ہے کہ صرف علی امین صاحب کیوں استعفیٰ دے رہا ہے؟ ساری حکومت استعفیٰ دے. مولانا کو چیلنج, میں عرض کرتا ہوں مولانا کو کیوں نہیں, سارے سب کو چیلنج کریں نا. دیکھیں اب دیکھو یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, میڈنیٹ چوری نہیں کیا گیا, تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ساری دوبارہ الیکشن ہو, فوج مداخلت نہ کرے, اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ آئے. پھر دیکھیں یہ کیسے جیت کے دکھاتے ہیں. فوج کا تو یہ چیلنج ہے ان کو, امین صاحب کو, کہ اگر وہ بدترین شخصیت سے وہ نہیں ہارا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. آپ فوج کی بات کریں, فوج نے تو یہ بیان دیا ہے نا, بیان دیا, فوج تو ایک انڈیپینڈنس ادارہ ہے, وہ تو کسی بھی ہے, جب تک حکومت نہیں بلائے گی وہ نہیں آئے گی. فوج تو ایک الگ سے ادارہ ہے, آپ فوج کو کیوں اس طریقے سے؟ ہم فوج کو اس بیان کے جو نا کیا ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں, اس بیان کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے, مگر یہ بیان سے کام نہیں چلے گا. ان کا کردار رہا ہے, جب تک ہماری پچھلی جتنی بھی الیکشنیں ہوئی ہیں ان کا جو ہے نا کردار رہا ہے. انہوں نے جس کو آگے کرنا تھا اس کو آگے کرتے ہیں, جس کو پیچھے کرنا ہے پیچھے کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے فوج سے, اگر فوج نے یہ کہا ہے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری کیا نام ہے, ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نہیں آئے گی. فوج بیچ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ ہم جیت کے دکھائیں گے. آپ, میرا نام عادل محمود ہے, میں بلوچستان ضلع مستنگ سے آیا ہوں. 27 اکتوبر کو ہمارے قافلے بلوچستان سے روانہ ہو کر 31 اکتوبر کو ہم یہاں پہنچے ہیں, اور ہمارے جو قائدین نے جو مطالبات رکھے ہوئے ہیں ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جائیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے, آپ اسلام آباد کے اندر آئے ہیں, اسلام آباد کا یہ جو شہر ہے آپ کو کیسا لگا؟ یہ شہر تو بڑا خوبصورت ہے, نام تو اس کا بھی بہت بڑا خوبصورت ہے, اسلام آباد ہے, لیکن پہلے یہ اسلام آباد نہیں تھا, اب یہ اسلام آباد بنا ہے. انشاءاللہ ہم اس ضلع کو, اس صوبے کو اسلام آباد بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ پورے. تو یہاں پہ آ کے آپ نے اسلام آباد شہر کی سیر کی ہے, کون کون سی جگہ دیکھی؟ ہم شاہ فیصل مسجد گئے ہیں, جامع فریدی بھی گئے ہیں, اور لال مسجد بھی گئے ہیں, اور اس کے آمنے سامنے جو چڑیا گھر تھے ہم اس کا بھی سیر کیا ہے, اور آس پاس کے سارے شہر کو ہم نے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتائیے, یہ جو موسم اپنے تیور جو ہے تبدیل کر رہا ہے, جی سر آپ بتائیے کہ جیسے مولانا صاحب کا پہلا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں, حکومت کی طرف آ رہا ہے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, تو آپ کا پھر آگے آپ کیا کریں گے, لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق تحصیل سکرن ضلع نواب شاہ صوبہ سندھ سے ہے. ہمارے عزم پہلے سے ہی مضبوط ہو چکے ہیں, کیونکہ جب یہ بارش آئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ مجمع کم ہو جائے گا, مگر ہم نے دیکھا ہمارے قافلے اور مزید آ رہے ہیں, ہمارا مجمع اور بڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان صاحب جب تک ہمیں یہاں پہ بولیں گے کہ بیٹھیں, اگر ہم سال تک مولانا صاحب نے کہا بیٹھو تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی عمران صاحب سے استعفیٰ لے کے پھر جائیں گے واپس. تو لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سڑکوں کے اوپر بیٹھنے سے استعفے نہیں ملتے, اگر ملتے ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, ہمیں بھی استعفیٰ مل جاتا. محترم, ہم خامخواہ یہاں پہ نہیں آئے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے علماء کراموں نے درخواستیں جمع کی ہیں کہ بھائی آپ تحقیق کرو. انہوں نے تحقیق نہیں کی صحیح طرح, کیونکہ الیکشن کمیشن خود جو ہے عمران خان کی حکومت کے ماتحت ہے, وہ ان کی بات سن رہی ہے. ابھی موجودہ جو کیس ہیں, جیسے نواز شریف کے خلاف کیس کھولا گیا ہے اور آصف زرداری کے خلاف کیس کھیلا گیا ہے, تو اسی طرح عمران خان کے اوپر بھی کیس ہے. عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ بارن ملکوں سے جو ہے نا پیسے آئے ہیں, ایڈ آئی ہے, وہ جو ہے نا کیا ہم نے کیس جو ہے وہ بھی نہیں کھول رہے. وہ اس کے لیے تقریباً ہمارے علماء کرام نے JUI والوں نے
30 سے 40 تک زیادہ سے درخواستیں جمع کرائی ہیں کہ اس کیس کو بھی چلاؤ. اس کیس کو 5 سال ہو گئے, الیکشن کمیشن اس کو کھولتی بھی نہیں ہے. تو یہ کون سا حساب؟ اگر 5 سال ہوئے ہیں تو اس وقت تو اس کی گورنمنٹ نہیں تھی, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. نون لیگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے, آپ کے ساتھ اس نے الحاق کیا ہوا ہے, آپ کا ساتھ دے رہی ہے, تو پھر قصور نون لیگ کی گورنمنٹ کا ہوا ہے, اس کا کیسے ہوگا؟ محترم یہ بات نہیں ہے. اس وقت بھی ہم نے درخواستیں داخل کی تھی, اس وقت جو ہے دھاندلی نہیں ہوئی تھی اس طرح جس طرح ابھی ہوئی ہے. ابھی تو پہلے تو وہ دال میں کالا تھا, اب ساری دال کالی ہے. پہلے تو انہوں نے تھوڑی بہت کرپشن کی نا, انہوں نے تو ساری جو ہے نا وہ سارا مینڈیٹ عوام کا حق جو ہے نا سارا چھین لیا ہے, اور سارا کے سارا جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سارا عمران خان کے جو ہے نا وہ حکومت دے دی ہے. حتیٰ کہ عمران خان کی حکومت نہیں بننی تھی, مگر انہوں نے خواہ اس کو مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہمارا یہ مجمع آیا ہوا ہے, انشاءاللہ استعفیٰ لے کے ہی جائے. ایک اور پیغام دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو. جیسے کہ یہ بعض لوگ کہتے تھے کہ مدارس میں یہ ہوتے ہیں, منظم ان کے اندر نہیں ہے, تو یہ ایک بہت بڑا پیغام آزادی مارچ کے حوالے سے گیا ہوگا, پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہوگا کہ دیکھیں ابھی تک آج 10واں دن ہے, کوئی ایسی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. 2014 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی نیوز کی اینکر کو جو ہے نا بوتلیں ماری گئی تھی اور بھی بہت سے نقصان کیے تھے. لیکن یہ طلباء اور علماء کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام دنیا میں جائے گا. تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایک پیغام جائے گا, اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ علماء طلباء جو ہے منظم طریقے والے نہیں ہے, بلکہ یہ بہت اچھے اور اخلاق اور کردار اور عورت کو جو مقام اور عزت دینے والے لوگ ہیں, بلکہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں.